أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ کتاب ایک کتاب انزلناہ اساں اینو نازل فرمایا تواڈے اُتے، انزلناہ الیک مبارکن، اے بڑی ہی بابرکت اے بڑی ہی مبارک کتاب الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. ہن چاہیدا تے ایوے کہ ایدیاں ایتانو تدبر دے نال پڑھیا جائے، اینو ترجمے دے نال سمجھ کے پڑھیا جائے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تے جیڑے عقل والے نے اینو سمجھ کے پڑھ دینے تے اوہی اے دے تو نصیحت حاصل کر دینے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک اور رازق کے، ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک ہے، او حی و قیوم علیم و حکیم ہے. ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال، شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اج دا اے عظیم و شان سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس اے پروگرام، اے دے اندر علماء کرام دا آونا تواڈا بہنا اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اللہ ساڈا اے بہنا قبول فرمائے گا، کیونکہ جڑا ٹائم جڑا وقت اللہ دے دین واسطے لگ جائے وہ وقت معمولی ہوندا، وہ معمولی نہیں جے. اتنا اہم وقت ہے
آؤ میں ایک واقعہ سنا کے تھانوں گل سمجھاواں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول نہ ایک جنازہ آیا تاکہ آپ اس جنازے نو پڑھاؤ۔ کولی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ جلالی طبیعت دے آدمی سن تے آندے والا کی نے، یار دی سیٹی ختم کر، آواز کھول دے، سیٹی بیس کھول تھوڑی، میری اگے آواز بڑی۔ حضرت عمر فاروقی آندے نے لا تصلی علی انہ رجل فاجر او فاسق، سونیا محبوبہ اس آدمی دا تساں نماز جنازہ نہیں پڑھانا، اے آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، بڑا گناہگار ہے، میں صدقے جاواں، قربان جاواں، ٹینگرا والی دے رہن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، لوگو اے میرے صحابہ اے تے دسو اس آدمی دی کسے نو کوئی نیکی یاد ہے؟ ویکھو نا جو ساڈا معاشرہ بن چکے ہے، اسی لوگاں دیاں کمیاں کوتاہیاں تلاش کرنے ہیں، کسے دی کمی ساڑے ہاتھ چ آئے تاکہ اسی پورے پنڈ اندر ٹنڈورا پھیر دئیے، اینو نیچا وکھام دی کوشش کریے، لیکن میں صدقے جاواں، قربان جاواں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نظر لوگاں دیاں نیکیاں تے اچھائیاں وال ہویا کر دیئے۔ میرے نبی فرماندے نے دی کسے نو کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی اٹھ دے آندا، اللہ دے نبی جی مینوں دی ایک نیکی یاد ہے، اہے او کیڑی ہے؟ فرمایا انہو حرس لیلتن فی سبیل اللہ، فرمایا اے دی مینوں سونیا محبوبہ اے نیکی یاد ہے، انہیں ایک رات اللہ دی راہ دے اندر پہرا دیتا سی، اللہ دی راہ دے اندر اسلامی لشکر تے اسلامی فوج دا انہیں پہرا دیتا ہے، انہو حرس لیلتن فی سبیل اللہ، پروانیوں قرآن دیو جدوں صحابی نے دسیا سونیا محبوبہ اے دی مینوں انہیں کی یاد ہے، انہیں ایک رات اللہ دی راہ دے اندر گزار دیتی ہے، تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے اس آدمی دا نماز جنازہ پڑھایا ہے، اینوں قبر دی لاحت دے اندر رکھ دیتا جاندا ہے، اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے، نال میرے پیغمبر کی آندے نے جتنے بھی اوتھے موجود سن کی انہاں مخاطب ہو کے فرمایا، او تسی یہ سمجھ دے سو انکا من اہل النار، اور تسی یہ سمجھ دے سو کہ اے بندہ جہنمی ہے، اے بڑا گناہگار سی، فاسق تے فاجر سی، نہیں نہیں میں اللہ دا نبی ہو کے رب دی طرفوں بول رہا ہاں، اللہ نے اے دی او رات جڑی رات نے اللہ دی رات چ گزار دیتی ہے، اللہ نے اے رات لکھے لا کے اے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے۔ اور دعا کرو اج دا ساڈا اے بہنا اللہ لکھے لا کے پچھلے ساری زندگی دے گناہ ہی معاف کر دے۔ جنہاں نے بڑی پیاری بزم سجائی ہے دعا کرو اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ پروانیوں قرآن دیو میں شروع دے اندر جڑی آیت پڑھی ہے میں قرآن تے نال فکر آخرت انشاءاللہ نال بیان کراں گا، دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
کہ تانوں عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے. جیڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے اللہ کی فرماندے نے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. فرمایا سونیا محبوبہ اساں تواڈے تے ایک کتاب قرآن نو نازل فرما دیتا ہے. ہن حق کی بند ہے جیڑے تواڈے امتی نے اوے امتیو تواڈا حق کی بندا ہے. ہن اس بابرکت مبارک کتاب جڑی ہے لیدبروا آیاتہ ایدیاں ایتاں نو تدبر دے نال پڑھیا جائے اینو ترجمے دے نال پڑھیا جائے. اج دی سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس دے اندر عثمان گوندلوی جیڑی تانوں دعوت دینا چاہندا ہے خدا را اپنے بچیاں نو قرآن ترجمے دے نال پڑھاؤ اپنے بیٹیاں نو قرآن ترجمے دے نال پڑھاؤ. اج اس بات دی اشد ضرورت ہے او یار جے قرآن نو ترجمے نال پڑھاں گے تے سانوں اے پتہ چلے گا پہلیاں قوماں تے عذاب کیڑی وجہ تو آیا ہے. قوم نوح تے عذاب اونا دے اندر کیڑیاں خامیاں سن کیڑے اونا دے اندر گناہ سن اے کیڑی وجہ تو اونا تے عذاب آیا ہے. قوم آپ تے عذاب کیڑی وجہ تے آیا ہے. اے سمودیاں تے عذاب کیڑی وجہ تے آیا ہے. پروانیوں قرآن دیو اینا گلاں دی سمجھ تد لگے گی جے قرآن نو ترجمے نال ترجمے نال جے اینو سمجھ کے پڑھاں گے کیونکہ قرآن ہی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے لیدبروا آیاتہ فرمایا کہ دیاں ایتاں نو سمجھ کے ترجمے نال پڑھیا جائے. تدبر دا جڑا معنی ہے نا یہی ہے کہ ایت نو بندہ پڑھے سمجھے اے دے اندر اللہ نے کی حکم نازل فرمایا ہے اللہ دے میرے واسطے کی احکامات نے او جے تو ترجمے نال پڑھیں گا تے تینوں سمجھ آئے گی کیونکہ اے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ جو جنت را دکھلاوے او جیڑا پڑھ کر عمل کماوے او سدھا جنت جاوے. او کہے قرآن نہ نال خدا دے او شرک کماؤ کوئی اے بج بج بڑن شرک دے کچھے او مار خدا دی ہوئی. او کہے قرآن جوتیاں پہنا او پردے ستر بٹھاؤ اے الٹی کھلو نانو دیور تسی بے شک بیر ٹورے آو. او دعا کر اللہ سانو قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اینو سمجھ کے پڑھاں گے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جے قرآن پڑھاں گے ترجمے نال تے اے ہی سانو آخرت دی زندگی دسدا ہے اے ہی دنیا دی بے ثباتی دا تذکرہ کردا ہے. آ رب دا قرآن سن لے اللہ کی طرح کی فرماندے نے فرمایا زینا للذین کفروا الحیات الدنیا. قرآن سنن تے جی کردا جی نا جی
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اے دنیا دی بے ثباتی دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے، فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے جڑی دنیا دی زندگی ہے اللہ نے کافراں واسطے خوشنما بنا دیتی ہے۔ اللہ اے کیڑے موقع دے ایت نازل ہوئی، میں دسنا چاہنا ہے دا شان نزول، اے مکے دے بڑے بڑے کافر سردار بیٹھے نے تے آپس دے اندر بہ کے سلام مشورہ پہ کر دینے، پراپو گنڈے کرن دینے تے آمدے والا کی نے آمدے نے آوے کو دنیا دا مال ساڑے کل بڑا ہے، دولت ساڑے کل بڑی ہے تے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ یار پڑھو درود گج وج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی تے درود پڑھو، درود پڑھن دے کنے فائدے، اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے، 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے، 10 گناہ اللہ معاف کر چھڑ چھوٹا فائدہ ہے۔ میں تے کیا کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آپ بھی مارا جے ہے نہ اینی دولت ہے نہ اینے پیسے نے تے جڑے اے دے نال پہ لگ دے نے کلمہ پڑھ دے نے اے دے ہاتھ دے بیعت پہ کر دے نے او بھی مارے مارے نے تے اینا ماریاں نو اپنے نال لا کے اے ساڑے جیسے عرب دے سرداراں تے اے غالب ہونا چاہتا ہے، اے گلاں پہ کر دینے۔ اور اینا نو کی پتہ ہے کہ جڑے کلمہ پڑھ لیندے نے او کلمے دا رنگ اونا نو چڑھ جاندہ ہے، او کلمے دا رنگ چڑھ جاندہ ہے۔ ساڑھے بڑی پیاری گل کرنے والا ایک شاعر کردہ ہے، ہم دے ایس کلمے دے رنگ نے آرے نے، اس کلمے دے رنگ نے آرے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، او دیندہ جنت وچ لارے نے، آکھو لا الہ اجے نہیں تسی بولے، آکھو لا الہ الا اللہ، او سانو سونے نے کلمہ پڑھایا ہے، راہ جنت دا دکھلایا ہے، سانو دوزخ کولوں بچایا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، او پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں، دل کر لے نورو نور میاں، او پڑھ کلمات ہو مسرور میاں، او دل کر لے نورو نور میاں، او تیرے سب دکھ ہو جانے نی دور میاں، آکھو لا الہ الا اللہ، او اس کلمے نو ورد بنا لدوں، اس کلمے نو ورد بنا لدوں، او یاری نال نبی دے لال دوں، اپنے ستے ہوئے لکھ جگا لدوں، او پڑھو لا الہ نہیں تھک گئے اور یہ بڑا جاندار شاندار خطاب مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دا ہونا ہے، ہاں نہیں تو تھکے ٹوٹے آکھو لا الہ اجے گونج نہیں پئی لا الہ الا اللہ، اس کلمے نو ورد بنا لدوں، اینا مکے دے کافراں نو کی پتہ ہے کہ جنہ کلمہ پڑھے ہے اونا نو کلمے دا رنگ چڑھ گیا ہے، اے آمدے کی نے اسی بڑے مال والے اسی بڑی دولت والے، اے نبی بھی مارا اے دے نال لگن والے جڑے اے دے ہاتھ دے بیعت کر دے نے مسلمان ہوندے نے، او بھی فقراء فقیر تے مارے مارے نے، تے اللہ پاک نے
جواب کی دیتا ہے؟ فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے۔ فرمایا جاؤ میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو تسلی تے تشفی دے دیو، اللہ جی کی آرڈر ہے۔ فرمایا کہہ دیو زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مکے دے کافرو اے دنیا دی زندگی تواڈے واسطے اساں مزین کر دیتی ہے، اینو اساں خوشنما بنا دیتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تے تسی انہاں لوگاں دا مذاق پہ اڑاندے ہو جڑے ایمان والے نے۔ او گل سن لو مکے دے او کافرو، اے دنیا جڑی ہے تے ختم ہو جانی ہے، دنیا دا مال بھی ختم ہون والا ہے۔ اے دنیا سا تواڈے واسطے سجا دیتی ہے، تواڈی نظر دے اندر اے دنیا دا مال ہی کامیابی دا ذریعہ ہے، تواڈی نظر دے اندر دنیا دا مال ہی سب کچھ ہے۔ نہیں اللہ فرماندے نے میری نظر اندر اگر ویلی ہوئے تے دولت ایمان تے تقوی دی ویلی یسخرون من الذین آمنوا، اور تسی مذاق اڑام دیو اینا ایمان والے آندہ، کدرے میرے بلال دا مذاق پہ اڑام دینے، اور کدرے میرے صحیب دا مذاق پہ اڑام دینے، کدرے میرے خبیب دا مذاق پہ اڑام دینے، کدرے عمار بن یاسر دا مذاق پہ اڑام دینے۔ فرمایا توانو نہیں پتا اے تے ایمان والے نے اینا دے دلہ دے اندر دولت تقوی تے دولت ایمان ہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دیاں اینا واسطے جنت چو اونچے اونچے درجات ہونگے۔ اینا دا مذاق اڑاندے ہو، تانوں نہیں پتا اے تے دنیا ننگ جانی جے، اے دنیا تے گزر جانی۔ آؤ قرآن تا ایک اور مقام اللہ کی فرماندے نے، آ دنیا دی بے ثباتی دا تذکرہ رب دا قرآن پیا کردہ ہے۔ آنا اے دنیا فانی ہے، اے دنیا فنا فل ہے، اے تے ہمیشہ نہیں ہوں کسے نے رہنا۔ ایک عربی دا شاعر بڑی پیاری گل کردہ ہے، کی آندہ ہے؟ آندہ تو املو فی الدنیا طولاً ولا تدری اذا جن لیل حل تعیش الی الفجر۔ تو املو فی الدنیا طولاً ولا تدری اذا جن لیل حل تعیش الی الفجر۔ فکم من صحیح مات من غیر علت وکم من علیل عاش دہرا الی دہری۔ ترجمہ سنتے ہوں جی کردہ توڑا عربی دا شہر والا کی آندہ ہے۔ آج جڑا تصور ساڑا آج کل لوگاں دا بن گیا نا ایک خیال کہ موت ادو آئے گی جدو بڈھے ہووانگے، بڈھے ہووانگے پھر مرا کمدی صاحب، بڈھے ہووانگے پھر مرنا کدھر ہے؟ اللہ بڑی عمر پئی ہے، اللہ بڈھے ہووانگے تے مرانگے، لیکن اے اکھاں ادو کھول دیاں نے جدو شیر خار دی عمر بچے دی دودھ پیتا بچا انہوں موت دے آہنی پنجیاں چھ ویگنے آ کہ ایک بچہ دنیا تو ٹر گیا، پھر اکھاں کھل دیا نے، پتہ اے لگا موت کسے دیاں جوانیاں نہیں ویندی، موت کسے دا بچپنا نہیں ویندی، کسے دا لڑکپن نہیں ویندی۔ اور اے تصور رکھنا غلط ہے۔ عربی دا شاعر والا کی آندہ ویکھو گل سمجھان دے ہے، آندہ کی ہے تو املو فی الدنیا طولاً ولا تدری۔ اے انسان تو دنیا دے اندر بڑی
بڑیاں بڑیاں لمبیاں امیداں لا کے رات نو سونا ہے، بڑیاں امیداں لاندا ہے۔ اذا جنا لیل حل تعیش الی الفجر، اے بڑیاں بڑیاں لمبیاں امیداں لا کے سوندا ہے، حالانکہ اے جاندا ہی نہیں اذا جنا لیل، اور جدوں رات دا سناٹا چھا جاندا ہے، رات دا اندھیرا چھا جاندا ہے، او پتہ نہیں حالت تعیش الی الفجر، پتہ نہیں میں فجر ویلے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں، میں فجر ویلے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ اور ٹینگرا والے دے رہن والے آباسیا کتاب و سنت آ پروانے آ عثمان گوند زبانی اے گلہ سن لے، لمحہ فکر ہے تیرے واسطے، رات نو بڑیاں امیداں بندہ لا کے سوندا ہے، میں صبح دکانداری بھی کرنی ہے، میں صبح اپنیاں پہلیاں چ جا کے پہلیاں نو پانی بھی لانا ہے، میں اپنی فیکٹری دے اندر کام کاج بھی جا کے کرنا ہے، میں صبح اپنے پتر نو ٹکا کے بھی لے آنا ہے، صبح میری بیٹی دی برات آنی ہو دیاں تیاریاں بھی کرنیاں نے۔ اے عربی دا شاعر گل سمجھا گیا ہے، آندیا بندیا تو بڑیاں لمبیاں امیداں لا کے لیٹنا ہے تے حالانکہ تو جاندا ہی نہیں اذا جنا لیل حل تعیش الی الفجر، حالانکہ تو جاندا ہی نہیں جدو رات دا اندھیرا چھا جاندا ہے، رات دا سناٹا چھا جاندا ہے تے پتہ نہیں کہ میں فجر ویلے بھی زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں، فجر ویلے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ پھر اگے والا کی آندا شاعر آندا وَكَمْ مِن صحیح مات من غیر علت، اور کتنے ہی ایسے نے کہ جڑے چنگے بھلے صحت مند موت آئی تے قبراں نو ڈیرے لا لے، کی ہویا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یار، راتی چنگا بھلا ستا دی صبح اٹھے ہی نہیں ہے، کی جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ کیا ہوئی نامر مان بھائی ہارٹ اٹیک ہو گیا یار، چنگا بھلا سی۔ وَكَمْ مِن صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ إِلَّا، کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری کوئی علت بیماری نہیں، چنگا بھلا ہٹا کٹا موت آ گئی تے کئی ایسے وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرِهِ، کئی ایسے نے جڑے لمبے عرصے تک منجیاں تے پے نے موت ہی نہیں پئی ہوندی، کئی چنگے بھلے تے موت ہے تے کئی لمبے عرصے تک منجیاں تے پے نے انہاں نوں موت ہی نہیں آ رہی۔ پتہ لگا اے تصور رکھنا، اے خیال کرنا کہ موت بڈھے ہوواں گے پھر آئے گی، اے گل بالکل غلط ہے، اے تصور ہی غلط ہے۔ پتہ لگا موت کولوں کسے نے بچنا نہیں، پروانے ہو قرآن دے اس دنیا دے اندر بڑے آئے لا الہ الا اللہ، پروانے ہو قرآن دے آج دنیا دی زندگی اللہ دا قرآن سچ اعلان کردا ہے، دنیا دی بے ثباتی دا تذکرہ رب دا قرآن بیان کرے، کدھر اللہ کی فرماندے نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ آج دنیا دی حقیقت، دنیا دی بے ثباتی، اور جے تو قرآن نو ترجمے نال پڑھے تے تینوں پتا چلے کہ اینا ایتاں دا ترجمہ کی ہے، اور اینا ایتاں دا ترجمہ نا ساڑھے بزرگ مولانا محمد حسین شیخو پوری آکھو رحمت اللہ بزرگاں دی قبر نو منور فرمائے، او اللہ کی ترجمہ کرے کر
دنیا دی حقیقت دنیا دی بے ثباتی ہے اے دوویں پرا آپس چ لڑن ڈے نے تے ایک بڈھا بابا سیانا بزرگ کولوں دی گزردا ہے آندا پترو گل کی ہے تسی آپس چ کیوں پہ لڑن ڈے ہو گل کی ہے آخر اے آندے کی نے اے بابا جی تانوں اسی کی دسیے ساڈا باپ دنیا تو ٹر گیا تے جاندیاں ونڈیاں پا کے نہیں گیا اسی دوویں پہ لڑنے ہاں اے آندا ٹویاں والی زمین تیری ہے تے پدری میری ہے میں نہ نہیں پدری میری ہے ٹویاں والی تیری ہے اللہ اللہ تے بابا اوری سیانیاں تو بغیر بکریاں چر دیاں مقولہ بنیا نا سیانے بابا جی آندے نے یار انہوں زمین کو نہیں پوچھو حوالہ ہے کی دی ہے ایمی لڑن دے ہو آپس چ بہ کے گل بات کر لو سمجھوتا کر لو انج لڑیاں کوئی مسئلے حل ہوندے نہیں اینو پوچھ لو وہ اللہ اللہ مفتی صاحب اللہ پاک مفتی کفایت اللہ شاکر دیاں حافظہ اللہ محنتاں قبول فرمائے نوجوان خطباء نال بڑی محبت کردے نے تواڈے جیسے علاقے چ صدقے تعارف کراندے اللہ پاک انہاں دی دنیا آخرت بہتر فرمائے یار اچھی آمین تے کہہ دے ہو پھر اچھی آمین آکھو اللہ مفتی صاحب دیاں محنتاں نو قبول فرمائے اور بابا جی آندے نے یار اینو پوچھ لو وہاں زمین ہوئے کدی ہے ہن جدوں اکھاں دے اوپر دولت دی پٹی بجی ہوئے عقل جدوں ماری جائے دولت دا جدوں بھوت سوار ہویا ہوئے نا ایک نے کان لایا پاگل الو دے پٹھے نے تو تھوڑی دیر بعد آندا بابا جی یہ تے بول دی نہیں اے تے کچھ آندی نہیں اے بول دی نہیں اللہ اللہ اور دھرتی کیا سن پہلو کی آندے سن ایک کہندا اوٹوئے ٹھپے تیرے نی اے پدر دھرتی میری آ ایک کہندا نہیں ہے میری آ دوجا کہندا نہیں ہے میری آ اور دھرتی کیا سن فقیر میاں اے دوویں وچ ہنیرے نے او نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے دوویں بندے میرے نے اور سچ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ آج دنیا دی حقیقت میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں اس دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں دولتاں والے آئے بڑے بڑے جاہوں جلال والے آئے بڑے بڑے جاہوں حشمت والے آئے بڑیاں بڑیاں بگڑیاں والے آئے بڑے بڑے کارخانے والے آئے بڑیاں بڑیاں جگیراں والے آئے بڑے بڑے شاہ آئے بڑے بڑے گدا آئے رب اکبر دی قسم جیڑا بھی دنیا تو گیا وے خالی ہاتھ گیا ہے کوئی بھی اپنے نال کوئی چیز لے کے نہیں گیا اگر نال کرنا ہی تے نیک مالی بندیا کرنے نہیں اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے اللہ پاک نے زندگی موت دا جڑا سلسلہ بنایا ہے اے بندیا تینوں ازمان واسطے ہی بنایا ہے تاکہ تواڈے وچوں کیڑا جڑا نیک عمل کردا ہے جڑا چنگے اعمال دے ذریعے آخرت دی تیاری کردا ہے اور نہ میرے ویر فکر آخرت اے نہیں ہو کہ کوئی مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ لیا جنازہ پڑھن تو بعد دو چار اتھرو او دی قبر تے بہا لے اور نہ اے
فکر آخرت نہیں، فکر آخرت یہی کہ اپنے آپ نو نیک مال دے ذریعے تیار کر، آخرت دی تیاری کر۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، آن والے چند صحابہ آؤندے نے تے آ کے میرے پیغمبر اگے سوال دو کر دینے۔ پہلا یہ سوال کیتا ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اے دسو کہ لوگاں دے وچوں سیانا کیڑا ہے، یا ایمان، پہلا سوال کی ہے کہ ایمان والیاں دے وچوں اے دسو افضل مومن کیڑا ہے، تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کہ ایمان والیاں دے وچوں افضل مومن ہووے جدا اخلاق سب نالوں چنگا، جدا اخلاق اعلی ہے، جدی زبان بڑی شیریں ہے، جدی زبان بڑی چنگی ہے، جدی زبان تو مسلمان محفوظ نے، اے باعلی اور اے افضل مومن ہے۔ تے دوسرا سوال اے کیتا ہے کہ ایمان والیاں دے وچوں دنا بندہ کیڑا ہے، سیانا آدمی کیڑا ہے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے، اکثرہم للموت ذکرا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَقْیَاسُ۔ فرمایا جیڑا بندہ سیانا آدمی ہووے، ایمان والیاں دے وچوں دنا بندہ ہووے، جیڑا موت نو کسرت نال یاد رکھ دے، تے موت تو جیڑا آن تو بعد جیڑی آخرت دی زندگی ہے او دی دنیا تے رہ کے چنگی تیاری کردا ہے، موت نو یاد کردا ہے، قدم قدم تے موت نو یاد رکھدا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ موت دا جام ہر فرد و بشر نے پی کے رہنا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورا۔ آ ویکھنا ایت قرآن اللہ دی قسم نصیحت بن کے آیا ہی، کدھرے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہی، میں اپنے کولوں نہیں بیان پیا کردا، اے 11واں پارہ تے سورہ یونس ہے، اے قرآن کیسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کی فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آجڑی کتابی یا ایوہ الناس، اے لوگو گل توجہ نہ سنے آجے، یا ایوہ الناس، اے لوگو قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تو آڈے گول، موعظۃ، ایک نصیحت، اے موعظت بن کے آئی ہے۔ میں تفسیر دیاں کتاباں چ پڑھے ہے، عبد الرحمن کیلانی اونا دی کتاب تفسیر القرآن دے اندر میں پڑھ رہا سا، موعظت ایسی نصیحت نو کہیں دینے، اور جڑی نصیحت اور دنیا تو توجہ ہٹا دوے تے آخرت وال توجہ مبذول کرا دوے۔ آج ایک کتاب جے فکر آخر رکھنا ہی تے انو پڑھ ترجمے دے نال، انو سمجھ کے پڑھ، آج اشد ضرورت انو ترجمے نال پڑھن دی۔ آویخ میں تینوں کیڑی کیڑی شخصیت دا تیرے اگے تذکرہ کراں، اللہ اللہ اس قرآن نال پیار پا رہا ہے۔ میں ابو بکر بن عیاش تابعی رحمت اللہ، آکھو رحمت اللہ، ابو بکر بن عیاش تابعی دے بارے پڑھے آوے، بڑے جلیل القدر تابعی نے، آوے کہ ساڑھے وڈیاں نے قرآن نال کیویں پیار پایا، قرآن نال کیویں محبت کیتی ہے۔ ختم کر دیں بس میری آخری گلہ سمجھو، میں شروع ہوں اپنے موضوع دینا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ ابو بکر بن عیاش تابعی رحمت اللہ علیہ
مرض الموت اندر مبتلا نے اپنے حجرے دے اندر لیٹے نے کول اینا دا نوجوان پتر کھڑا ہے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندا ہے روئی جا رہا ہے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہا ہے پتر روندا ہے پیا تے ابو بکر بن عیاش تابی رحمت اللہ علیہ کی آمدے نے میرے پترا تو کیوں رونا ہے تو نہ رو تینوں نہیں پتا تیرا باپ اپنے رب کریم رحیم نو ملن واسطے جا رہا ہے اور جڑا مومن ہوندا ہے اے تے موت نو اللہ دی قسم ہے اللہ دی ملاقات دا سبب سمجھدا میں گل کولوں نہیں پیا کردا قرآن اندر اللہ فرماندے نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اے مومن موت نو اللہ دی ملاقات دا سبب سمجھدا ہے اے میرے پترا تو کیوں پیا رونا ہے تینوں نہیں پتا تیرا باپ اپنے اللہ نال چل ملن چلا ہے رب نال ملاقات کرن واسطے جا رہا ہے تے نال ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کی آمدے نے اے میرے پترا میں تینوں ایک نصیحت کرنا چاہنا میری اس نصیحت نو پلے بن لے او نصیحت میری اے حجرہ جیڑا ہے اس حجرے نو گناہاں تو آلود نہ کری کیونکہ تیرے باپ نے اس حجرے چ بیٹھ کے اپنی زندگی دے اندر 20,000 مرتبہ قرآن نو ترجمے دے نال سمجھ کے پڑھیا ہے ساڑھے جے کوئی دعویٰ تے کرے کہ میں زندگی جے ایک باری قرآن نو ترجمے نال پڑھیا کیوں جی کوئی دعویٰ کردا ساڑھے جے کوئی یار آج اشد ضرورت ہے آج دی سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس دے اندر میری دعوت میرا پیغام ہے یہ اساسی بنیادی مسئلہ جے کہ قرآن خود بھی ترجمے نال پڑھو اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ اللہ دی قسم ہے جے ترجمے نال قرآن پڑھو گے اللہ پاک تانوں 4 قسم دے پروٹوکول عطا فرما دے انشاءاللہ جے تو قرآن ترجمے والا کھولے ہوں تے ایڈی آسانی ہو گئی ترجمے والے قرآن آ گئے اینج ایک آیت پر اور میں نہ ایک پاسے بندہ 100 نفل پڑھدا ہوئے ایک پاسے بندہ ایک آیت کڈی ہے ایک آیت انہوں ترجمے نال سمجھ کے پڑھدا سمجھو کہ او دے برابر اللہ نو ثواب عطا فرما دے یہ گل میں کولوں نہیں کردا حدیث دے اندر ایک بندہ 100 نفل کتنا ٹائم لادا 100 نفل تے ایک بندہ صرف ترجمے نال ایک آیت پڑھدا سکھدا ایڈی اصل ضرورت ترجمے دے نال قرآن پڑھن جڑا ترجمے نال قرآن پڑھدا 4 قسم دے پروٹوکول آخری میری گل تے میرا سلام ہے 4 قسم دا پروٹوکول انہیں قرآن اپنے گھر دے پچھلے کمرے چ بیٹھ کے کھولیا ترجمے والا بیٹھک چ بیٹھا ہے یا سین چ بیٹھا ہے میری ماں بہن انہیں بھی قرآن کھولیا میریاں ماواں بہناں ترجمے والا قرآن کھول کے ایک آیت سکھ دیاں نے یا 2 آیتاں یا ایک رکوع ترجمے نال پڑھن ڈیاں نے اللہ 4 قسم دا پروٹوکول دین لگے نے اور میں نہ پوری کائنات دے پروٹوکول میں نہ پروٹوکولاں تو قربان کر دیا کہہ رہے 4 پروٹوکول 4 قسم دے صحیح مسلم دی روایت فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ انہیں ترجمے والا قرآن پڑھے گھر دے اندر بیٹھا ہے بیٹھک چ بیٹھا ہے اپنے مسجد دے اندر آ کے بیٹھا ہے انج ترجمہ کلاس لگی ہے یہ ترجمہ پیا پڑھدا ہے یہ پڑھن دیا ترجمے دے نال قرآن نو سکھدا پیا پہلا پروٹوکول کی ملدا ہے الا نزلت علیہم السکینہ جب تک ترجمہ پیا پڑھدا ہے اللہ پاک انہاں دے دلاں تے سکون تے اطمینان نو نازل کر دے جاندے نے اللہ اپنی طرفوں سکینت نازل کر دینے تے نمبر 2 وغشیتہم الرحمہ اللہ پاک اپنی رحمت دی چادر اونا تے پاک اونا نو کج دین دینے دوجا پروٹوکول قرآن ترجمے نال پڑھن دا پروٹوکول دے پہلا پروٹوکول کی ہے سکینت نازل ہوندی ہے دل نو کی ملدا ہے سکون الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ سکون ملتا ہے اللہ دے ذکر نال۔ دوجا پروٹوکول رب دی رحمت کے راہ پا لیندی ہے۔ تیسرا پروٹوکول وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَہ، رب دے نورانی ملائکہ آوندے نے تے اوپر اپنے پراں دا سایہ کر دیندے نے۔ جے چوتھا پروٹوکول کی ملدا ہے، آنا ترجمے نال قرآن پڑھیا کر۔ میری او ماں بہنوں، تسی بھی قرآن ترجمے والا کھولیا کرو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی ترجمے والا قرآن پڑھاؤ، اپنے پتراں نو بھی ترجمے دے نال قرآن پڑھاؤ۔ او بزرگوں اے نہ سمجھو کہ اسی بڈھے ہو گیا، او تواڈی اس عمر ہی تواڈا قرآن ہی سہارا جے، اینو ترجمے دے نال پڑھیا کرو۔ چوتھا پروٹوکول کی ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے مقربین فرشتیاں دے اندر تذکرہ کر دینے، ویکو فلاں بن فلاں میرا قرآن کھولے آئے تے میرا قرآن پہ پڑھ دینے، اینو سمجھ کے پہ پڑھ دینے۔ اللہ اللہ او میں پڑھ دا رواں قرآن، اللہ اج دا رشتہ قرآن نال بنا، میں پڑھ دا رواں قرآن، اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان، اللہ اللہ مینو علم دے وچ روانی دے، مینو ایسی خوش الہانی دے، مینو ایسا طرز بیانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ۔ او میں پڑھ دا رواں، اس دعا کرو اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن، اللہ اللہ اسی قرآن پڑھ دے ہوئیے تے ساڑی روح پرواز کر جائے۔ اے دو وڈی خوش نصیبی والی کیڑی گل جے جنوں موت قرآن پڑھ دیاں آ جائے۔ او میں پڑھ دا رواں قرآن، اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان، اللہ اللہ بس اے ہو خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے، اللہ بس اے ہو خواہش ساڑی روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے، بس آس اللہ مینو تیری ہو جائے جنت والفرمان، اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن، اللہ میری پڑھ دیا نکلے